کیوں دوں یا میری غریب عوام کیوں دے؟ مجھے ان سے کیا کہ وہاں سے تیل آ رہا ہے، ادھر سے تیل آ رہا ہے، ڈالر یوں ہو گیا، چین دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے. ارے میرے علاقے میں روٹی نہیں ہے اسپیکر صاحب. کیا 300 پاکستانیوں کا مر جانا، 300 پاکستانیوں کا ڈوب کے مر جانا، کیا ہمارے لیے ڈوب کے مر جانے کا مقام نہیں ہے؟ یونان میں المناک کشتی حادثہ 298 پاکستانیوں کی زندگیاں نکل گیا. حادثے میں زندہ بچ جانے والے ایک پاکستانی نے دعویٰ کیا ہے کہ حادثے میں دیگر 298 پاکستانیوں کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. ان کے قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ بہت تھوڑے سے ہیں جن کی ابھی شناخت ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو لاشیں نکالی گئی ہیں وہ تو ناقابل شناخت. یاسر صاحب، ان کے قتل کے ذمہ دار وہ ٹریول ایجنٹ خالی نہیں ہے کہ ملک کی 80% آبادی 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتی، اور یہ کہ سود ادائیگی پر 60% بجٹ خرچ ہوتا ہے. جاتے ہیں تو شرم آتی ہے، دوا دارو نہیں ہے. ابھی یہاں پر میں پوائنٹس لکھتے جا رہی تھی صرف اپنی یاد دہانی کے لیے کہ یہاں پر کسی نے تقریر کی تو سگریٹ نوشی پہ اور فزی ڈرنکس پہ بولا کہ اس سے لوگوں میں اتنی اموات ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں. ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم تو گدھے اور کتے کی کڑائی کھا چکے ہیں. ہم پاکستانی تو وہ کھا چکے ہیں، ہم نقلی دوائیاں کھا چکے ہیں. میڈیسنز یہ شاہین سے لی تھی میں نے، ٹریویا میٹ، کڑوی تھی. کراچی والی کڑوی نہیں ہے، پتہ چلا وہ نقلی تھی. دوائیوں پہ جو سبزیاں کھاتے ہیں اس کے اوپر سپرے ہوتا ہے، کیا وہ جان لیوا نہیں ہے؟ صفائی ستھرائی کا عالم کیا ہے؟ اور یہ جو پھل ہم لوگ سکرین والے کھاتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. اور مری ہوئی مرغیاں، اور سب سے بڑی بات میرے بھائی نے الکوہل کا ذکر نہیں کیا جو غیر قانونی طور پر آتا ہے. لوگوں نے ایک وہ بنا دیا کہ سائرہ بانو نے اسمبلی میں کہا اس کو حلال کر دو. ارے اللہ پاک نے اس کو حلال قرار نہیں دیا تو میں کون ہوتی ہوں؟ میں نے تو کہا تھا لیگل کر دو تاکہ ریونیو آئے. کراچی کے دریا وہ سمندر میں 80 کروڑ کی شراب لانچ میں نہ پکڑی جائے، وہ لوگوں کو فائدہ ہو. تو اور انہوں نے کہا کہ سب نے واقعے کی مذمت کرتے جا رہے ہیں، اور میرے بھائی نے کہا قوم جاگ چکی ہے. بالکل قوم جاگ چکی ہے. میں تو پہلے سے جاگی ہوئی تھی. میں نے تو یہاں پر آتے ہی سب سے پہلے بولا تھا کہ یہاں تو اپنی پرانی ویڈیوز ڈیلیٹ کریں یا پھر یہ قرارداد نہ لے کر آئیں. تو اب چونکہ یہاں پر اتنا زیادہ وہ ہو گیا، اب کسی نے، میں یہاں پر ہوئی، مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری سپیچ ہو. اگلی دفعہ یا قسمت یا نصیب، اور آرام سے گھر میں ہی رہوں. میں ضروری ہے میں نے چترالی صاحب سے دعا پڑھوانی ہے اور آپ لوگوں کی چھٹی کروانی ہے. تو قوم جاگ چکی ہے. میں آ گئی اور یہاں پر کسی نے ہمارے اداروں کے لیے بات کی، میں کوئی چیز اٹھا کے ماروں گی. پھر میں کہہ رہی ہوں تھوڑا سا بجٹ اسمبلی کا تو ہے، تھوڑا سا بس یہ کر دیں کہ ایک جب سیشن ہو تو 5 بادام ہر سیٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہوں تاکہ اس کے کھانے سے یادداشت سلامت رہے. اس کے کھانے سے یادداشت سلامت رہے، وہ ہم کوئی وہ بات نہ کریں. اس قتل کے ذمہ دار وہ تمام ادارے ہیں جن کے ذمہ تھے یہ بات کہ جناب آپ نے غیر قانونی کام کرنے والوں کو روکنا ہے، پکڑنا ہے، جیلوں کے اندر ڈالنا ہے، ان کے لیے پروسیکیوشن بہتر کرنی ہے، وہ کئی سال جیلوں میں رہیں. یہ ان کے پاس کیا ہوگا جی؟ غیر قانونی طریقے سے باہر گئے، کیا ثبوت ہے؟ ثبوت کچھ نہیں ملے گا. پھر مکمکا ہو جائے گا 5 دن 10 دن 6 ماہ واپس. لیکن اس ماں کو وہ بیٹا ملے گا جس کے لیے وہ سوچ رہی تھے کہ یہ وہاں سے جا کے کمائی کر کے بھیجے گا. جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی گوانے کے بعد پھر وہ جمع پونجی گوائی ہے جو ان کا کل اثاثہ تھی، یعنی ان کا بیٹا. اس کے ساتھ ساتھ وہ اب یہ کہتے ہیں کہ ایجنٹ اس کی لاش کی واپسی کے لیے 10 لاکھ روپے طلب کر رہے ہیں. اللہ بھلا کرے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو کیا ہمارے ادارے، وہ ایجنٹ کون ہے؟ وہ ایجنٹ یونانی نہیں ہے، پاکستانی ہے. وہ ایجنٹ ایرانی نہیں ہے، پاکستانی ہے. وہ ترکی کا نہیں ہے، وہ پاکستان کا ہے. تو کیا پاکستان کو اس ایجنٹ کے گھر والے یہاں پہ نہیں رہتے؟ کیا اس کے رشتہ دار یہاں نہیں رہتے؟ کیا اس کے عزیز و اقارب یہاں نہیں رہتے؟ کیوں نہیں پکڑتے؟ پکڑیں انہیں، گرفتار کریں انہیں گرفتار کر کے عبرتناک بنا دیں تاکہ پاکستان سے کسی کو بھی یہ کام کرنے کی جرت نہ ہو، اس طرح لے جانے کی جرت نہ ہو. اور دوسرا میرا ایک حکومت سے بات کہ کیا میرے ملک میں نوکری نہیں ہے؟ کیا میرے ملک میں اتنے وسائل نہیں ہے کہ یہاں کا نوجوان 20 لاکھ روپیہ دے کر، رشوت دے کر یہاں سے جانے کو ترجیح دیتا؟ کیوں ترجیح دے یہاں سے جانے کو؟ ہم کیوں نہیں انہیں نوکری دیتے؟
ہم کیوں نہیں انہیں روزگار دیتے؟ ہم کیوں نہیں انہیں عزت دیتے؟ وہ 20 لاکھ کا کاروبار کیوں نہیں کر سکتا؟ کہاں گیا وہ کروڑوں روپے کا لون جو آپ کہتے ہیں آج ہم نے ان کو دے رہے ہیں؟ کہاں گئی وہ فیکٹریاں جو آپ نے لگانی تھی؟ کہاں گیا وہ مال جو آپ نے کہا ان نوجوانوں پہ خرچ کرنا تھا؟ حکومت جواب دینا. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں، لاکھوں نوجوان جا رہے ہیں. مجھے بتائیں کشمیر کے الیکشن پہ کروڑوں روپے لگ سکتے ہیں، کشمیر کی جوڑ توڑ پہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، اور کشمیر کے نوجوان جو 300 سے زیادہ ہیں ان کے قتل کا یہ قتل ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حکومت تو اس بات کو اپنی اقتصادی سروے رپورٹ میں اپنے کریڈٹ کے طور پہ بتا رہی ہے کہ پاکستان سے اتنے لوگ روزگار کے لیے یا اپنی تعلیم کے لیے باہر چلے گئے. بڑی بات ہے یہ حکومت نے کریڈٹ کے طور پہ بتایا. کریڈٹ کے لیے طور پہ جو بتایا نا، باہر جا رہے ہیں وہ جاتے ہیں بائی ایئر، وہ جاتے ہیں ویزا لگا ہوا ہو. یہ تو بچارے موت کا ویزا لے کر گئے تھے. لیکن رانا صاحب وہ بھی جو گئے ہیں وہ بھی تو حالات سے ہی تنگ آ کے گئے نا. بالکل میں کہہ رہا ان کے پاس اتنی جسارت ہوگی یا ان کے پاس اتنی ویلتھ موجود ہوگی کہ وہ صحیح طریقے سے جا سکتے ہیں. بہت اچھی بات چلے گئے. بالکل اسی طرح. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو موت کا ویزا لے کے گئے ہیں. ان کے پاسپورٹ پہ کسی ملک کا ویزا نہیں تھا، ان کے پاسپورٹ پہ ڈیتھ نہیں، ان کے پاسپورٹ پہ موت کا ویزا تھا. یہ نہ جیتے تھے نہ مرتے تھے. اب مجھے بتائیں جن کی لاشیں نہیں ملیں گی ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہوگا؟ جن کی لاشیں گھروں میں پہنچیں گی، وہ بہن جس کو بیانا تھا وہ کس طرح بل کے روتی ہوگی؟ وہ ماں جو اس آس پہ تھی کہ میرا بچہ کما کے بھیجے گا، بیٹی کی شادی کر لوں گی، اپنا آپریشن کرا لوں گی، اس کا والد جو ہے وہ گھر میں سکون سے بیٹھ جائے گا اور مزدوری کرنا چھوڑ دے گا. اب ان کے گھر میں کیا حالات ہوں گے؟ ملک میں کئی ہزار ارب کا ٹیکس چوری ہوتا ہے. یہ مجھے پتہ ہے. آپ نے اس منحوس بجٹ کے بارے میں سوال پوچھنے سے باز نہیں آنا. میں تھوڑا اس کو مزید تفصیل میں بیان کروں گا. مجھے پتہ ہے آپ نے یہ ضرور پوچھنا ہے. اور یہ بجٹ لوگوں کو تو کھا گیا، ہمارے 2 پروگرامز بھی کھا گیا. یہ خواجہ آصف کے والد خواجہ صفدر، اپ رائٹ پولیٹیشین، سیزنڈ پولیٹیشین، ان میں ایک ہی خامی تھی کہ وہ ضیاء کی شورا میں تھے، بندے بہت اچھے تھے. خواجہ آصف کا یہ دوسرا بیان ہے. ایک بار اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، جو کہ کم از کم وہاں بالکل نہیں ہوتی. دوسرا بیان یہ ہے، یہ سچا ہے. اور میں نے تو ایک اخبار میں یہاں تک پڑھا کہ اس نے کہا کہ ٹیکس چوروں کی بھاری اکثریت تو اسمبلی میں بیٹھی ہے. یہ میں نے کسی اخبار میں دیکھا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا. اچھا، اور یہ بات کر کون رہا ہے؟ اندازہ لگاؤ. اس حکومت کا وزیر دفاع، ڈیفنس منسٹر، اپنی حکومت کو ڈیفنس کرنے کے قابل نہیں ہے. اس حکومت کے دوغلے پن پہ میڈیا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ اس کی پرائیورٹی کیا ہے؟ یہ ڈر گیا ہے؟ اس کو کیا ہو گیا میری سمجھ سے باہر ناظرین. لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر کل سے لے کے اب تک، ہو سکتا ہے جس وقت آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو ان کو ہوش آ گیا ہو، لیکن جب میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور کل رات سے میں دیکھ رہا ہوں، 17 تاریخ سے لے کے اب 18 ہو چکی ہوئی ہے، کسی نے اس کو کوریج نہیں دی ناظرین. واقعہ یہ ہے کہ بیسکلی تارکین وطن، وہ لوگ، وہ پاکستانی لوگ جو اچھے مستقبل کی خواہش لیے یورپی ممالک میں جانا چاہتے ہیں، ان کے پاس ویزا نہیں ہوتا ہے، وہ غیر قانونی طریقے سے انٹر ہوتے ہیں ان ممالک میں. ماضی میں بھی ہوتا ہے، اب بھی ہو رہا ہے. لوگ انٹر ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر اوقات جس طریقے سے اور